الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. اصول التفسیر سے متعلق یہ 9ویں نشست ہے. اس نشست میں انشاءاللہ ہم اسرائیلی روایات جو تفسیر میں ذکر کی جاتی ہیں تفسیر کے ضمن میں اس سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ. الاسرائیلیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خبریں جو بنی اسرائیل سے منقول ہوتی ہیں، یہود و نصارہ سے، بالخصوص یہود سے بکثرت یہ روایتیں منقول ہیں، تو ان کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے. شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے ان روایات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے سمجھانے کے لیے. کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں اسرائیلی روایات جن کی اسلام تصدیق کرتا ہے، جن کا اقرار کرتا ہے اور جن کو درست مانتا ہے، تو گویا کہ وہ حق ہیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبعین، کہ ہم تورات میں یہ بات پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پورے آسمانوں کو ایک انگلی میں رکھے گا، پورے زمینوں کو ایک انگلی میں، پورے درختوں کو ایک انگلی میں، پانی اور مٹی کو ایک انگلی میں، اور پوری مخلوقات کو ایک انگلی میں، وسائر الخلائق علی اصبع. جب اس یہودی عالم نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سننے کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے ان مختلف انگلیوں میں ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور لے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں. جب اس یہودی عالم نے پوری باتیں رکھیں تو آپ علیہ السلام فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام مسکرائے، آپ ہنسے، حتیٰ کہ آپ کے جو نواجذ ہیں، یہاں کے جو داڑھ ہیں، وہ تک بھی نظر آنے لگے. گویا کہ منہ بھر کے اللہ کے رسول کو ہنسی آئی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ. اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو ہنسی تھی، یہ گویا کہ ہنسی اس بات کی دلیل تھی کہ آپ علیہ السلام اس یہودی عالم کی تصدیق فرما رہے تھے کہ ہاں جو آپ نے کہا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، وہ بالکل حق ہے. پھر اس کی تصدیق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزمر کی یہ آیت کریمہ پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ ان لوگوں نے اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح کی قدر نہ کی، اور کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ پوری زمینیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گی اور پورے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں ہوں گی. تو اس آیت کریمہ کو اللہ کے رسول نے تلاوت کی علیہ السلام اس یہودی عالم کی اس بات کی تصدیق میں. خلاصہ یہ نکلا کہ کچھ اسرائیلی روایات ایسی ہوتی ہیں اسلام جن کی تصدیق کرتا ہے تو گویا کہ وہ حق ہیں. اسرائیلی روایات کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس کی اسلام تکذیب کرتا ہو، باطل قرار دیا ہو اور اس کو غلط قرار دیا ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس یہودی آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت سے پیچھے کے راستے سے جمع کرتا ہو تو پھر اس کا بچہ غیر فطری طور پر پیدا ہوگا، یعنی آنکھوں کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے، یا اس کے اندر ذکوریت اور انوثیت دونوں چیزیں اس کے اندر ہوں، اس طرح کی حالت میں بچہ پیدا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان لوگوں نے ایسی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات نازل فرما دی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم جیسے چاہو تم اس طرح سے استمتاع کرو. تو گویا کہ آپ علیہ السلام نے یہاں پر ان کا رد کر دیا. ایک تیسری قسم اسرائیلی روایات کی اس طرح سے ہے کہ اسلام نہ اس کا اقرار کرتا ہو نہ اس کا انکار کرتا ہو، اسلام نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی ہو. اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں، اس طرح کی روایات میں توقف کرنا چاہیے،
نہ تصدیق کرنا چاہیے نہ تکذیب کرنا چاہیے، توقف کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر اہل اسلام کے لیے عربی میں کرتے تھے۔ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر اہل اسلام کے لیے عربی میں کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو دیکھا تو آپ نے صاف لفظوں میں کہا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ انہیں جھٹلاؤ، بلکہ صرف اتنا کہہ دو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اللہ نے آپ پر جو حق اتارا ہے اور ہم پر جو حق اتارا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تم کیا پڑھ رہے ہو اور کیا کچھ ہمارے سامنے کہہ دے رہے ہو اس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم نہ جھٹلائیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ جب یہ صورتحال تھی تو اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں جس میں نہ تصدیق کی بات ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی تکذیب والی بات ہوتی ہے، کبھی کبھار اس میں اگر دھوکہ والی بات نہیں ہے تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک ہی بات صحیح لوگوں میں پہنچاؤ، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے بیان کرو کوئی حرج نہیں ہے، ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسرائیلی جو روایات ہوتی ہیں ان میں سے اکثر روایت ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت کی طرف جانے سے منع کیا۔ اب آپ کو اسرائیلی روایت بکثرت ملیں گے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، کھجور کا تھا یا اس چیز کا تھا یا گندم کا تھا، کس کا تھا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس سے کوئی حاصل نہیں۔ وہاں قرآن مجید کو وہ مقصود ہی نہیں، بس یہ تھا کہ اس درخت کی طرف نہ جاؤ تو نہ جاؤ، بس وہاں اللہ کی فرمانبرداری والی بات تھی۔ وہ کون سا درخت ہے اس سے کیا لینا دینا۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اب اسرائیلی روایات ملتی ہیں کہ وہ کتے کا رنگ کیسا تھا، وہ کتا کس نسل سے تھا، وہ کتا کیا تھا، ان سب تفصیلات کی قطعاً کسی طور پر بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی پیش نظر ہونی چاہیے کہ اہل کتاب سے براہ راست جا کر کے پوچھنا یہ شرعاً بہت بڑی غلطی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی تعلیمات سے متعلق اہل کتاب سے پوچھنا یہ بہت بڑی نادانی، بہت بڑی غلطی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، اہل کتاب سے کچھ مت پوچھو، اس لیے کہ فإنہم لن یہدوکم، وہ ہرگز تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتے، وقد ضلوا، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں، دین سے متعلق ان سے جا کے کیا پوچھو گے۔ فإنکم اما ان تصدقوا بباطل او تکذبوا بحق، اگر تم ان سے جا کے پوچھ دو گے وہ باطل کہہ دیں تو ہو سکتا ہے آپ اس کی تصدیق کر دیں، یا وہ اگر حق کہہ دیں تو ہو سکتا ہے آپ اس کو جھٹلا دیں۔ اس لیے دینی نقطہ نظر سے ان سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَن يَتْبَعَنِي، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، تمہارے درمیان موجود ہوتے، میرے اتباع کے علاوہ انہیں کوئی چارہ نہیں تھا، ان کے لیے تورات میں قرآن پھر ان کے لیے پڑھنا مقصود ہوتا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا معاشر المسلمین کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء وکتابکم الذی انزل اللہ علی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم احدث الاخبار باللہ محضا، کہ اے مسلمانوں تم اہل کتاب سے جا کے کیسے پوچھتے ہو دین سے متعلق، جبکہ اللہ نے تمہارے نبی پر ایک کتاب نازل کی ہے جو خالص اللہ کی طرف سے ہے، کوئی ملاوٹ نہیں اس میں۔ اللہ نے آپ کے نبی پر جو کتاب نازل کی ہے وہ خالص اللہ کی طرف سے ہے، لم یشب، وقد حدثکم اللہ ان اہل الکتاب قد بدلوا من کتاب اللہ، اللہ نے جو کتاب نازل کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی رد و بدل نہیں، وہ کبھی بوسیدہ ہونے والی چیز نہیں، جبکہ قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب تورات کو بدل دیا ہے، وغیروا فکتبوا ایدیہم، اور اسے انہوں نے تبدیل کر دیا، فکتبوا بایدیہم، اور انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے عبداللہ بن عباس نے سختی سے منع کیا۔ تفسیر کے دوران اسرائیلی روایات کو لانے کے سلسلے میں
اہل علم کے کئی ایک رجحانات ہیں. بعض اہل علم نے جیسے حافظ ابن جریر الطبری ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی سند سے اس طرح کی اسرائیلی روایات کو درج کر دیا اور بری الذمہ ہو گئے کہ دیکھو میں نے سند سے لا لیا ہوں، اب جس کو تحقیق کرنا ہو کر لیں. یہ موقف اپنایا حافظ ابن جریر الطبری نے رحمہ اللہ. اسی طرح سے امام بغوی رحمہ اللہ وغیرہ جیسے ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ بغیر سند کے پوری سند کی تجرید کر کے، اصل روایت کو رکھ کر، صرف متن کو رکھ کر سندوں کی تجرید کے ساتھ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اسرائیلی روایت کو لے کر کے آ چکے ہیں، اور اس معاملے میں آپ نے بکثرت روایت لے کر کے آئے ہیں. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ امام بغوی نے حاطب اللیل کی طرح یعنی رطب و یابس، اچھی بری ساری چیزیں انہوں نے اس میں داخل کر دی ہیں بغیر کسی سند کے. یہ تحقیق کے ساتھ کوئی کرنا چاہے تو سند بھی اس میں وہاں پر موجود نہیں ہے. ایک تیسری شکل یہ بھی ہے کہ حافظ ابن کثیر کی جیسی مثال ہے رحمہ اللہ کہ آپ نے اسرائیلی روایت کو لاتے بھی ہیں، قرآن کے موافق ہے یا نہیں ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ کون سی اسرائیلی روایت موافق ہیں، کون سے اسرائیلی روایات غیر موافق ہیں. جہاں رد کرنا ہے وہاں پر اچھے انداز میں رد کر دیتے ہیں. ہمارے ماضی قریب کے علماء میں سے مصر کے عظیم عالم دین علامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ، 1936 میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے تو ان کی جو کتاب ہے تفسیر المنار، اس تفسیر میں بہت سختی کی انہوں نے، اور اسرائیلی روایات کو لانے کے سلسلے میں ایک جملے میں کہہ دیا کہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، اور اسے مکمل انہوں نے اجتناب کیا ہے، اور اس کے رد میں انہوں نے مبالغے سے کام لیا ہے. بہرحال حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا موقف سب سے زیادہ درست اور اہل السنہ کا موقف ہے. البتہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کا موقف انہوں نے اس حد تک تو درست کام کیا کہ انہوں نے اسانید سے ساری چیزوں کو بیان کیا تاکہ تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک چیز سامنے موجود ہے کہ کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز درست نہیں ہے. یہ اسرائیلی روایات سے متعلق بات تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر سے متعلق جو اصول ہم نے معلوم کیے ہیں اس کو پڑھنے اور اس کے موافق قرآن مجید کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.